بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا حساس موضوع کہ کیا ہونے جا رہا ہے اپریل 2024 میں، وہ کام جو 3000 سالوں سے نہیں ہوا۔ یہودی 3000 سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اپریل 2024 میں؟ کیا واقعی دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ کیا واقعی آنے والا ہے یہودیوں کا آخری مسیحا؟ کیا واقعی دنیا کا رخ بدلنے والا ہے؟ کیا واقعی یہودی مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر وہ مندر تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کا ان کو 3000 سالوں سے انتظار تھا؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ غالباً اپریل کو اسرائیلی جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس دن جو سورج گرہن ہوگا، کیا وہ قیامت کی نشانیوں والا سورج گرہن ہوگا؟ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی مردہ جسم کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔ پہلی سرخ گائے موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی۔ دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے کی تھی۔ تیسری سرخ گائے سائمن دی جسر نے قربان کی تھی۔ چوتھی سرخ گائے اشمائیل بن پیاوی نے قربان کی۔ 5ویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ 6ٹھی سرخ گائے کی قربانی اشمائیل بن پیاوی نے کی۔ 7ویں سرخ گائے حنامل مصری نے قربان کی تھی۔ 8ویں سرخ گائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ 9ویں سرخ گائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک تطہیر کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی نہیں دے رہے، لیکن اصل میں 5 سرخ گائے ہیں جن میں یہ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونا چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال نہ ہو، ایک کواری ہونی چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سرخ گائے کو بیان کی گئی شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ کیا یہودیوں کے آخری مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے: سرخ گائے کی قربانی، اوزار کو صاف کریں، مسجد الاقصی کو گرانا، تیسرے مندر کی تعمیر،
جھوٹے مسیحا کی آمد، امام مہدی کی آمد۔ سرخ گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی اپریل میں۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامات کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال ہوگا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کیدور وادی کے راستے میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ کام ہوگا، بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور گائے بے داغ خالص قوارن کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اسے دھوکہ کھا کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ اس کے آنے کے بعد اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ کیمیا کی نشانیاں ہیں۔ سورہ کاف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتا ہوں۔ برائے کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔